أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری حبیب احمد نعیمی صاحب آپ کا. اور ناظرین گرامی، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، مگر باقاعدہ آغاز جو ہے پروگرام کا آج کا موضوع کیا ہے، آج کی گیسٹس کیا ہیں، یہ میں بریک سے واپس آ کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مگر کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آنسوں سے کر لے اپنی آنکھیں نم، ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. یو کے، یو ایس اے، خلیجی ممالک، سعودی عربیہ اور پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے، تمام دیکھنے والوں کو میری اور 92 نیوز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، آج کا جو موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ میں فوراً ہی اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں، چونکہ بیچ میں پریس کانفرنس آ گئی تھی تو وقت اب ہمارے پاس ذرا محدود رہ گیا ہے. موضوعات جو ہیں ہمارے پاس وہ بڑے ہی اہم ہیں. کسب حلال یعنی رزق حلال اور محنت، دو موضوعات کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب. آپ معروف اسلامک اسکالر ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. اور یوسف بھائی سے ہم خاص طور پہ بات کریں گے کسب حلال کے اوپر، رزق حلال کے اوپر اور محنت پر بھی، چونکہ یہ بھی عین دین نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے محنت کے حوالے سے. اس پر بھی ہم بات کریں گے، مگر خاص طور پہ یہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے ہمارے محترم قاسم علی شاہ صاحب سے، جو ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہوتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو شاہ جی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج شہباز قمر فریدی صاحب. طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے فریدی صاحب کی آج، لہٰذا پورے جوبن پہ نہیں ہوں گے، لیکن جوبن پہ نہ ہونے کے باوجود بھی بہت ہی جوبن پہ ہوں گے. آپ اتنی خراب ہو گئی کہ بات بھی نہیں کر پا رہے آپ؟ نہیں اللہ یہ بات تو نہیں. کچھ تو بولیں کہ لوگ کہیں گے کہ فریدی صاحب گفتگو نہیں کر رہے. نہیں انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے تو تھے، تو پڑھنے کے لیے تیاری جو ہے پوری ماشاءاللہ. اللہ اور اس کے رسول کی سبحان اللہ طاقت آ جاتی ہے، آ جاتی ہے. کیا کہنا، کیا کہنا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے. اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کراچی اسٹوڈیوز سے بہت ہی معروف نام ہے پاکستان کی کرکٹ کا، ایک لیجنڈری ہمارے کرکٹر ہیں محترم ظہیر عباس صاحب نے. تو میں چاہوں گا ظہیر بھائی کی طرف پہلے ہم بڑھتے ہیں. السلام علیکم ظہیر صاحب، وسیع عرض کر رہا ہوں جی. جی وعلیکم السلام. یہ بابرکت مہینہ ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کو بہت بہت مبارک. شکریہ ظہیر صاحب. ایک تو تاخیر کی معذرت، تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا، ذرا اس کے لیے معذرت. اور یہ فرمائیے کہ کیسے شب و روز گزر رہے ہیں آپ کے؟ معمولات میں کیا تبدیلی آتی ہے رمضان میں آپ کے؟ بس یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہاں جب روزے شروع ہو جاتے ہیں ہاں تو ہر ایک کا جو طریقے ہیں بدل جاتے ہیں. صبح افطاری ہوتی ہے، پھر بعد میں سب تیاری کرتے ہیں، اور پھر شام کو ہوتی ہے، تو پھر شام کے روزہ کھولنے کی تیاریاں ہوتی ہیں. ان بٹوین اللہ میاں کو یاد کیا جاتا ہے، اور جتنا یاد کیا جائے اس مہینے میں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. کیا کہنا. لہٰذا یہ جو مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان اس مہینے میں جتنا بھی کمالیں کیا کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جتنی بھی دعائیں مانگ لے اور معافیہ مانگ لے خدا سے، وہ اللہ میاں قبول کرنے والا ہے. اچھا ظہیر بھائی یہ فرمائیے کہ جیسی یہ عمر اکمل صاحب کو آفرز ہوتی ہیں اور دیگر ہمارے دوستوں کو، آپ کو بھی ایسی ہوا کرتی تھی اپنے زمانے میں؟
دیکھیے وہ شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی ایکسیپٹ کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. مجھے تو آج تک کسی نے آفر نہیں کیا ہے جس طرح سے دوسرے لوگوں کو ہوا ہے, اور میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہی ہوا جو کہ مجھے انہوں نے فون نہیں کیا, اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ ان کو کیا جواب مل جائے گا, لہٰذا میں اس چیز سے بڑا کلین رہا ہوں. ہاں ظہیر بھائی, لیکن لوگ آپ پہ جان تو بڑے چھڑکتے تھے, حسینائیں, یہ تو اپنی جگہ پھر حقیقت ہے نا. ہاں جی, کیا کہا ذرا تھوڑی سی آواز جو ہے میں نے کہا فکسنگ کے لیے نہیں, لیکن ویسے تو حسینائیں بہت جان چھڑکتی تھیں آپ پر. اور سر وہ تو ہر ایک پہ چھڑکتی ہے, مجھ پہ کیا, ہر جوان آدمی پہ. یہ جوانی جو ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کراتی ہے. یہ میں ہی کیا, ہر جو بھی پیدا ہوا ہے ان سب پہ حسینہ ہے, اور حسینہ ہے آدمی پہ یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اچھا ظہیر بھائی, یہ ذرا تھوڑا سا سیریس مجھے بتائیے گا کہ گو کہ ڈومیسٹک ایک طرح سے پی ایس ایل جو ہے کمپیریٹیولی, یعنی کہ ہماری اپنی ایک لیگ ہے, لیکن اس میں بھی اگر جیسے عمر اکمل صاحب والا جو آج کل معاملہ چل رہا ہے, کتنی بدنامی ہوتی ہے دنیا میں پاکستان کی کرکٹ کی, کرکٹرز کی, آپ لوگوں کی, ہماری. دیکھیے یہ سب سے زیادہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے, کیونکہ جس ملک کا پلیئر جو ہے وہ پکڑا جائے تو لازمی بات ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض کنٹریز ایسے ہیں جو ہماری چیزوں کو بہت زیادہ اچھال کے باتیں کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک سپورٹس مین ہیں اور آپ کو عزت کی روٹی مل رہی ہے, عزت کی رزق مل رہی ہے, تو آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عزت کی روٹی چاہے تھوڑی سی بھی ہو, اس کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے, اور آدمی بڑا سکون سے رہتا ہے. بالکل درست. اور سکون سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم لوگوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے, ہمارے پلیئرز کو بھی یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کتنے دنوں کے لیے پیسہ کما لیں گے میچ فکسنگ سے. درست بات. جو عزت کی روٹی اور سکون کی روٹی جب آپ کے پیٹ میں جاتی ہے تو آپ کو مزہ ہی اسی چیز کا آتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ اچھے پلیئر ہو, اگر ٹیلنٹڈ پلیئر ہو, تو آپ کو میچ فکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ سزائیں سخت کر دی جائیں, یہ جو 3 سال کی جو سزائیں ہوتی ہیں اور پھر پلیئرز واپس آ جاتے ہیں, تو پھر ان کو پھر دوبارہ ہمت ہوتی ہے, جی چلیں اب ہم نے وہ پیریڈ تو گزار دیا, 3 سال گزر گئے, اب چلیے دوبارہ سے اب ہم اس کام پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سسٹم جو ہے ہمیں اس کو بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا, اور آئی سی سی کا کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ صفحہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی آپ کو اپروچ کرتا ہے تو اس کی اطلاع جو ہے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کریں, اور کرنی بھی چاہیے تھی. جب پکڑے جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے جو کچھ بھی ہوا وہ غلطی ہو گئی, ہم نے نہیں بتایا, تو دین اٹس ٹو لیٹ. تو ہمیں خود ہی ریئلائز کرنا چاہیے. سارے بچوں کو جو پاکستان کی ٹیم میں آتے ہیں ان سب کو سکھایا ہی جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ظہیر صاحب یہ فرمائیے, ایک اور بڑا سنجیدہ معاملہ پچھلے دنوں جو آیا ہے, کل پرسوں سے ہی, جو ایکس چیئرمین ہیں پی سی بی کے, جنہوں نے عطاء الرحمان صاحب کے حوالے سے اور وسیم اکرم صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, وہ بھی بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور اب دنیا اس سے بھی اچھالے گی. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی خالد محمود صاحب نے جو انٹرویو دیا ابھی. جی ایکچولی مجھے یہ نہیں یہ مجھے تو نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ عطاء الرحمان بھی اسی چیز کے ایک حصہ ہیں جنہوں نے میچ, جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے میچ فکسنگ کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کن پلیئرز نے کہا تھا میں نے اس بنا پر کیا ہے یا جو بھی ہے. تو وہ بیچارے پسے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ اور وہ, لیکن اس کی جو آپ جو فرما رہے ہیں اس کی دراصل حقیقت کا مجھ کو نہیں پتا ہے کہ کیا چیئرمین صاحب نے کیا باتیں کی ہیں. اس سے مجھے ذرا میں اس کا کوئی خاص جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ ایک ایسا 15 برس پرانا ہے, لیکن ہمارے لیجنڈری کرکٹرز جو ہیں وہ اس میں
یعنی کہ ان کا نام آ رہا ہے. ایک لیجنڈری کرکٹر ہے سلیم ملک, وہ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرے کے بارے میں جن کا نام وسیم اکرم ہے. تو کیا اس کے اوپر مٹی ڈال دینی چاہیے, یا یہ ہے کہ اس کو اکھاڑ کر اور بہرحال ختمی انجام تک اس کو پہنچانا چاہیے, اور دنیا کیسے دیکھے گی اس کو؟ دیکھیے جی, اس کو ختمی تک پہنچانا چاہیے, ضروری ہے, کیونکہ یہ تو سوال جو ہے, دیکھیے آج اگر اٹھے ہیں تو 10 دن بعد میں نہیں اٹھیں گے, لیکن اٹھیں گے ضرور, کیونکہ ان کو سزا جو ہے وہ صحیح نہیں ملی ہے. تو ان کا نام تو بار بار آئے گا. بات دراصل یہ کہ اگر شروع میں ہی ان کو پابندیاں سخت لگا دی جاتی ہیں تو آج جو ہے یہ سلسلے نہ شروع ہوتے جو ابھی تک میچ فکسنگ کے آتے ہیں. دیکھیں نا, ابھی کتنا عرصہ ہو گیا, آپ خود ہی اندازہ لگا لیں, اور اگر شروع سے ہی لائف بین ہوتی ان پلیئرز پہ تو یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی پاکستان میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اور اس کے باوجود بھی وسیم صاحب بھی کوشش کرتے رہے, اور اس کے علاوہ پی ایس ایل میں بھی جو ان کے پاس جو مختلف یعنی کہ ٹیم کے حوالے سے جو عہدہ رہا, وہ بھی ایک طرح سے کورٹ کی آپ سمجھیے کہ میں تو اس کو توہین عدالت ہی کہوں گا, اس لیے کہ جب کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے کہ اس آدمی کو فیوچر میں کوئی اہم عہدہ نہ دیا جائے تو پورے ملک کو چاہیے کہ وہ اس کی پابندی کرے. اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو دیکھیے یہ بورڈ کا معاملہ ہے. بورڈ کو اگر جب ایک آرڈرز ہو گئے ہیں تو پھر اس پہ اس کا مقصد یہ کہ آپ کورٹ کی توہین کر رہے ہیں, آپ جسٹس قیوم نے جو کہا تھا اس کے خلاف آپ چل رہے ہیں, اور آپ دوسرے لڑکوں کو شے دے رہے ہیں کہ جی آپ بھی کریں اور میچ فکسنگ کریں, اور یہ جو ہے یہ کورٹ کے آرڈرز کچھ نہیں ہوتے. یہ غلط بات ہے. بات اصل یہ ہے کہ کورٹ آرڈرز تو ماننے چاہیے, اور کورٹ آرڈرز تو ایسی چیز ہے کہ جو نہ مانے ان کو تو بہت سخت سزائیں ہوتی ہے. تو ہمارے بورڈ کو بھی یہ چاہیے کہ جو جسٹس قیوم صاحب نے اور کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کی پابندی کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ظہیر صاحب, عمران اور آپ اکٹھے بھی کھیلتے رہے, آپ ان کے سینئر تھے اور لیجنڈری کرکٹر تھے, مگر آپ کی کو بہت اچھے لگتا ہے کہ ٹرمز نہیں ہیں خان صاحب کے ساتھ. کبھی کسی سرکاری تقریب میں, میرے خیال میں حلف میں بھی آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اس کو کیا اس کی وجہ ہے؟ نہیں, میرے عمران سے بہت اچھے تعلقات ہیں. بس یہی ہے کہ میں زیادہ تر ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہوں, دور نکلتا نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ ضرور اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ضرور جاؤں گا. اور عمران تو بھائی, عمران کے ساتھ تو میں نے کئی سالوں تک روم شیئر کیے ہیں. ہم لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے. ہم لوگ یہاں تک کہ سنگاپور اگر جایا بھی کرتے تھے بغیر میچ ہوئے, ہم کسی کا سالگرہ اٹینڈ کر دیں تو ہم دونوں ہی سالگرہ اٹینڈ کرتے بھی اکٹھے جایا کرتے تھے دنیا کے مختلف ملکوں میں. تو میرے عمران کے ساتھ تو بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. خدا نہ کرے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں. اچھا, لیکن ظہیر صاحب ایک بات بتائیے, آپ کا مزاج ہے, کبھی ہم نے خبر نہیں سنی کہ آپ نے کوئی لابنگ کی ہو عہدے کے لیے, لیکن جتنا آپ کا بڑا نام ہے, آپ کو یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی, پاکستان کرکٹ کو بھی آپ کی ضرورت ہے. میں آپ کے حوالے سے کہوں گا کہ جسے کہیے نا کہ ایک طرح سے سرو کرنا چاہیے آپ کو, مجھے لگتا ہے اس قوم کو ضرورت ہے آپ کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محسان مانی کا نام آتا رہا, برکی صاحب کا نام آتا رہا, آپ کے حوالے سے کبھی کوئی نام نہیں. اگر آپ نے لابنگ نہیں کی تو کسی اور حلقے نے بھی نہیں سوچا کہ آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, اگر لابنگ ہی کرنی ہے تو مجھے کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے تھی. اگر کرکٹ کھیلنی تھی تو مجھے بہت اچھی کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے. جو اوپر والا مجھ کو دے دے میں اس میں بہت خوش ہوں. یہ یاد رکھیے, اللہ سے صرف مانگے, انسان کوئی کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. مجھے مولا سے امید ہے, اور مولا کی مرضی ہوگی تو مجھے ہر کچھ مل جائے گا. مجھے لابنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا سکور بتاتا ہے, اللہ میاں نے, آپ نے جیسے دیکھا کہ میں پریزیڈنٹ آئی سی سی بھی رہا ہوں 1 سال کے لیے, تو بہت اچھا آپ نے یہ کم ہے کہ جو مجھے سب سے بڑی پوسٹ مل گئی آئی سی سی میں. تو بات دراصل یہ ہے کہ خدا سے مانگو, انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. ظہیر صاحب, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ درست ملے گا. لیکن کیا وجہ ہے ظہیر صاحب, آپ بہت ہائی کلاس پروفیشنل کرکٹر تسلیم کیے جاتے ہیں, آپ کا ماضی بہت بے داغ ہے,
آپ بہت میرٹ کی بات کرتے ہیں, آپ نے اپنے انٹرویوز میں بھی کبھی نہیں لگتا کہ آپ نے میرٹ سے ہٹ کے کوئی بات کی ہو. کیا یہ خوف ہے کہ اس وجہ سے لوگ آپ کو بورڈ کے نزدیک نہیں آنے دیتے؟ خوف کیا ہے جی, میں کسی کو نقصان دینے والا تو انسان ہی نہیں ہوں. میں تو ہمیشہ اپنے کولیگز کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ہمیشہ ہیلپ ہی کی ہے. ہاں, جہاں تک لابنگ میں نے کبھی نہیں کی ہے. میری جو لابنگ ہے, میں آئی ہیٹ دیٹ تھنگ کہ لابی ہونی چاہیے. ہاں, پاکستان میں لابیاں بڑے بڑے طریقے سے کی جاتی ہیں, مجھ کو پتہ ہے. لیکن دیکھیے, میں اپنے مولا پہ مجھے پورا بھروسہ ہے. جو کچھ دینا ہوگا وہ دے گا, جو نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا. لہٰذا مجھے کوئی لابی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ قسمت کے ذریعے ملتی ہیں, اور قسمت اگر آپ کی اچھی ہے, مجھے ہر چیز ملی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑی دیر ہو کے ملی ہے. لہٰذا اب وہ کب تک آئے گی یہ مجھے پتہ نہیں ہے. لہٰذا پھر بھی مجھے اللہ میاں سے پوری امید ہے کہ کرم کرے. اگر اس وقت عمران خان صاحب یہ کہیں کہ آپ کو بورڈ میں کوئی ذمہ داری دینا چاہیں, فرض کر لیجیے مانی صاحب کی جگہ ہی دینا چاہیں, تو آپ قبول کر لیں گے؟ دیکھیے جی, اگر پرائم منسٹر صاحب بولیں گے تو کیوں نہیں کریں گے. میرا اور کرکٹ جو ہے وہ میرا پروفیشن رہا ہے, اور انشاءاللہ جب بھی کبھی یہ جاب دی جائے گی میں بڑی خوشی سے کروں گا. اور یقیناً وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ظہیر صاحب ایک اچھا دن ہوگا, چونکہ آپ بہت پروفیشنل, آپ کا ایٹیچیوڈ رہا ہمیشہ, جتنا آپ نے کھیلا آپ کی گفتگو میں بھی, اور میرٹ کی چونکہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ صحت آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور رمضان کے دن ہیں, لوگ زیادہ کھاتے ہیں, موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے اتنی اچھی صحت کے پیچھے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں 4 سے 5 بجے تک کا میرا پروگرام تھا, اور مجھے 5 بجے سے واک کرنے جانی تھی. ٹھیک ہے. تو میں واک بھی کرتا ہوں, ایکسرسائز بھی کرتا ہوں, اور گولف بھی کھیلتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ضرور مطلب ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے جب تک آپ کے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں. اور اگر ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ہاتھ پاؤں جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ مجروح ہو جائیں گے اور صحیح طرح سے کام نہیں کریں گے. میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کروں اور اس طرح سے اپنے آپ کو فٹ رکھوں. ٹھیک ہے. ظہیر بھائی, یہ فرمائیے کہ محسن حسن خان تھے آپ کے دور میں, عمران خان صاحب کا تو ساری دنیا جانتی ہے کہ بہرحال ایک اپنا خاص طرح کا ان کا مزاج تھا. پھر بعد میں وسیم تھے, شعیب تھے, ان سب کے خاص طور پہ بھارت میں بہت سارے اسکینڈلز جو ہیں بنتے رہے. آپ نے سیدھی ایک شادی کی اور پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے, بہت زیادہ اسکینڈلز آپ کے سامنے نہیں آئے. اس کی کیا وجہ رہی؟ آپ چاہتے ہیں کہ میرے اسکینڈل سامنے آتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ظہیر صاحب, سیالکوٹ دا منڈا ہوئے تو تھوڑی سی رنگینی تو ہونی چاہیے. اگر آپ کچھ کریں تو پتہ نہ چلے دوسری طرف. دیکھیے سنیے, آپ کو وہ ایسی بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کچھ کریں تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے آپ نے کیا بات کہی ہے. دیکھیے, عزت ہر انسان کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر میری عزت ہے تو دوسرے کی بھی عزت ہے. بہت اچھے. ہم اسے شرافت سمجھتے رہے جبکہ یہ مہارت ہے. نہیں, بھارت ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, بات یہ ہے کہ جو بتایا جاتا ہے, ماں باپ جس طرح سے سکھاتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں, اپنی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ ہمارے فادر کی اور مدر کی جو ہمیں گائیڈنس ہے, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا, اور کوشش یہی کی کہ جتنی میری عزت ہے اس طرح سے دوسری طرف بھی اتنی ہی عزت ہے. لہذا ہر ایک کی عزت کا خیال رکھا جائے. بے شک. اچھا ظہیر بھائی, اب یہ بتائیے آخر میں مجھے کہ یہ جو روزانہ کیسز آتے ہیں, آپ کے زمانے میں جو ڈپارٹمنٹ تھا جو اخلاقیات کے حوالے سے, پلیئرز کی موومنٹ کے, گرومنگ کے حوالے سے کام کرتا تھا, اب تو بہت کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو گیا ہے. اتنا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اتنا بتایا جاتا ہے, اس کے باوجود اس قسم کے کیسز آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی سی بی کے تحت, بورڈ کے تحت وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, یا تو اس کو بند کر دینا چاہیے, یا اس کے اوپر یہ ذمہ داری لگانی چاہیے کہ کوئی پلیئر اگر یہ کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کی ذمہ داری تم پر بھی ہوگی؟
دیکھیے جی، بورڈ کا کام ہے بتانا، باقی سمجھنا جو ہے وہ پلیئر کا کام ہے. بورڈ جو ہے جی وہ سیدھی سی بات ہے، وہ میں بار بار جو میں آپ سے ایک بات ریپیٹ کر چکا ہوں کہ پہلے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو لائف بین لگ جاتا تو یہ آج نوبت نہیں آتی جس کا ہم ذکر ہر کوئی 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد کرتے. دیکھیے سلیم ملک کا کیس جو ہے وہ کتنے سال کے بعد سامنے آیا، دوسروں کا کیس کتنے سال بعد سامنے آیا. بات اصل یہ کہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم اگر ان کمزوریوں پہ قابو کر لیں تو انشاءاللہ یہ پرابلمز کبھی بھی پیش نہیں آئیں گی. بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے بورڈ کو فون کر کے بتایا بھی ہے، پی سی بی کے چیف کو بھی فون کر کے بتایا کہ جی دیکھیں یہ میچ فکس ہے، لیکن بعض اوقات ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ہر ایک پلیئر پہ نظر ہو کہ کس کی کیا نیچر ہے. اگر آپ کسی پلیئر کی نیچر کو سمجھ جاتے ہیں اور تو بہت ہی آسانی ہوتی ہے اس پلیئر پہ قابو کرنا. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ لڑکا جو ہے کس فیملی سے آیا، کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو بھی سمجھا جائے. ظہیر صاحب یہ فرمائیے، چونکہ آپ سسٹم کو جتنا بہتر سمجھتے ہیں، باہر بیٹھا کوئی جرنلسٹ، اسپورٹس جرنلسٹ بھی شاید اتنا نہیں سمجھ پائے گا. مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جتنے لوگ ہیں جن پر الزام لگتے ہیں، کیا اتنا پیسہ آ چکا ہوتا ہے ان کے پاس، یا کیا وجہ ہے، یہ پلیئر پاور کیا ہے، اتنے انیویٹیبل ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ بورڈ سے، یہ پی سی بی سے، یہ گیم سے، یہ پاکستان سے، پاکستان کے سسٹم سے، ہر چیز سے بڑے ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو مینپولیٹ کر لیتے ہیں. آخر ان کو سزا دینے میں یعنی کہ پرابلم کیا ہے؟ یہ اگر منظر سے ہٹ جائیں گے، ان کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا تو کیا پاکستان کی کرکٹ ختم ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کرکٹ کا بورڈ ختم ہو جائے گا؟ اتنی کیا ان میں طاقت آ جاتی ہے کہ ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے منظر سے، کورٹ کے ڈیسیژن کے باوجود بھی نہیں ہٹا پاتا ہے؟ نہیں، یہ تو کمزوری پھر ہمارے سسٹم میں ہے بھائی. دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بات نہیں مانتے اور خود جو ہے اس بندے کو دوبارہ ڈھیل دے دیتے ہیں تو یہ بات پھیلتی جائے گی. یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات جو ہے اب ختم ہونے لگی. یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ عہدے پہ عہدے دیے چلے جا رہے ہیں تو لازم بات دوسرے جو لڑکے جو میچ فکسنگ کیے ہوئے ہیں اور یا کچھ کرنا چاہتے ہوں گے، ان کو پتہ ہے پاکستان میں تو اس کی سزا کچھ ہے ہی نہیں. ابھی جیسے ابھی 3 سال کی سزا ہوئی ہے تو 3 سال کی سزا جو ہے وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ایسی گزر جاتی ہے. اور پھر پلیئر جو ہے وہ دوبارہ، جیسے ابھی شرجیل جو ہے وہ دوبارہ سے واپس آ گئے، دوسرے پلیئر واپس آ گئے، عامر واپس آ گئے. تو بات بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، سبھی کھیل رہے ہیں. لہٰذا میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار یہی آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اگر شروع سے سختی کی جاتی تو ہمارا ماحول بھی ٹھیک رہتا، ہمارے پلیئر جو ہے یہ میچ فکسنگ بھی نہیں کرتے اور پاکستان کا جو ہے وہ نام بھی بدنام نہ ہو. ٹھیک ہے ظہیر بھائی، ایک آخری سوال. گھر میں کو ہماری جو بہن ہیں، جو بھابھی ہیں، ان کا کچھ ہاتھ بٹاتے ہیں آپ پکوڑے وکوڑے بنانے میں، یا بس آرڈر دے کے اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ٹیبل سج جائے کھانے کی؟ نہیں بھائی، میں تو آج کل اکیلا ہوں، میری وائف لنڈن میں ہے. آج کل جو ہے وہ چل نہیں رہی ہیں، فلائٹس نہیں چل رہی ہیں، بڑا مشکل ہے آنا جانا. لہٰذا وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو تو ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں. میں اکیلا ہوں، وہ بھی بیچاری اکیلی ہیں. تو دیکھیے جہاں تک کھانا سجانا اور ٹیبل بنانا جو ہے یہ لازمی بات ہے، بیویوں کا کام ہے. میں ہاتھ تو بہت بٹاتا ہوں، لیکن جب میں ایسا کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو میری بیگم جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، جو تمہارا کام ہے وہ کرو. لہٰذا میں خدا کا شکر ہے کہ مجھے میری بیوی بہت اچھی ملی ہے اور مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیتی جو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ظہیر کا کام نہیں ہے. اچھا ظہیر بھائی، یو کے میں ہیں بھابھی ہماری، اور یہ ابھی یو کے میں پروگرام جو ہے وہ دیکھا جائے گا، تو بتا دیجئے کہ ان کے بغیر دن کیسے کٹ رہے ہیں آپ کے؟ بڑی مشکل سے ان کے بغیر دن گزر رہے ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ میں آتا ہوں،
اکیلا آتا ہوں گھر پہ آتا ہوں. وہ تو شکر ہے کہ میرے گھر والے جو میرے ساتھی جو میرے گھر کام کرتے ہیں وہ پرانے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ دل لگ جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی بیگم ہوتی ہے اس کی آپ کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, ہر وقت آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, کوئی کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دل لگا رہتا ہے, روزے اکٹھے رکھنے پڑتے ہیں, ساری چیزیں. لہٰذا میں تو اپنی بیگم کو بہت مس کرتا ہوں اور وہ بھی بہت مس کرتے ہیں. بعض اوقات تو ہم یہ ایسا بھی ہے کہ یاد کرتے کرتے بہت دور پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ قسمت کا کیا کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے اور دونوں کو جلدی ملائے. آپ پاکستان کا پرائیڈ ہیں, ہمارا پرائیڈ ہیں, دنیا میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے اس کا پرائیڈ ہیں. تھینک یو سو مچ ظہیر صاحب. بڑی مہربانی جناب کی, بڑی تھینک یو سو مچ. فریدی بھائی, صحت آپ کی جیسی بھی ہے اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ کہ یہ جو آپ ٹھنڈ لگ رہی ہے ویسے نہیں بالکل ٹھیک ہے. پیر میر علی شاہ صاحب کے کلام سے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. جس کے متران دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لولوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین مد بریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اینا سکھدیاں تے کرلا دیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے اینا بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوت بھی آمن او گھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ذکر میں تیرا دیوہ دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو بچ شوق چنگیری ہے آج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ناظرین. اور آپ جانتے ہیں کہ 92 نیوز جو ہے وہ پورے پاکستان کو جوڑتا ہے. کوئٹہ کیا، ابھی ہمارے جو دوست ہیں خاوند بخش بگٹی صاحب، یہ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ کوئٹہ اسٹوڈیو سے موجود ہیں. سرود پہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف بہت ہی عمدہ پرفارم کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کو جوڑتا ہے. کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں اردو سنی، دیکھی اور سمجھی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ UK ہو، USA ہو، خلیجی ممالک ہوں، سعودی عربیہ ہو، ہر جگہ ہماری آواز جاتی ہے. پروگرام میں خوش آمدید خاوند بخش بگٹی صاحب.
جی 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 میری السلام آواز. علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بگٹی صاحب بہت ہی اچھا پرفارم کیا آپ نے, جی شکریہ. داد قبول کیجئے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ لگا بگٹی صاحب یہ سروت سیکھنے میں؟ تو بڑا مشکل ساز ہے, سارنگی کے نزدیک ہے کچھ یہ. جی جی یہ بہت مشکل ہے, یہ مجھے تقریباً 20 سال ہو رہا ہے میں اس کو بجا رہا ہوں. اوہ 3-4 سال تو سیکھنے میں گیا, پھر ابھی تقریباً 17-18 سال سے اس کو تھوڑا بہت میں جو سیکھا ہوا ہوں وہ لوگوں کو سنا رہا ہوں. بہت مشکل ہے اس کا سیکھنا, بہت مشکل ہے. یہ تار پہ, یہ آپ تار دیکھ رہے ہو, اسی تار کے اوپر یہ انگلیوں سے پھر اندازہ کریں. کوئی اس میں سپورٹ وغیرہ نہیں ہے, صرف تار پہ اندازے کے مطابق چلنا. جی 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 جی. بگٹی صاحب یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ جو فنکار ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے, کہیں دل لگاتا ہے تو پھر کچھ بجانا یا پرفارم کرنا آتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کچھ؟ ہاں اس طرح ہوتے ہیں, کافی ایسے فنکار ہیں, لیکن میرا ماشاءاللہ دل پورا برابر دل ہے, میرا ٹوٹا ہوا دل نہیں ہے. کبھی کسی کو دیا کہ نہیں دیا یہ پورا دل آپ نے؟ میں تو ٹوٹے دلوں کو سپورٹ کرتا ہوں, میں ان کو بھی ان کے دل کا برابر کرنے کا کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی. لیکن یہ کبھی دل کسی حسین کو دیا آپ نے کہ نہیں دیا؟ دل تو ایسا چیز ہے کہ وہ ہر جگہ پہ شوق کرتا ہے کہ یہ میرا ہو, یہ چیز بھی میرا ہو, یہ چیز میرا ہو. بس انسان کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. میں کہنا چاہ رہے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کیا کہنے. خاوند بخش بگٹی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کی جو مہارت ہے, فنکاری ہے, اور آپ کی معصومیت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کہیں جائیے گا نہیں, ہے نا. ہم تاجدار حرم بھی چاہیں گے آپ تھوڑا سا اگر ہمیں سنا دیں, لیکن بعد میں. ابھی آپ کے پاس دوبارہ میں آتا ہوں بگٹی صاحب. ٹھیک ہے. اچھا میں حضور جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ مجھے بھی اس پہ کچھ بات کرنی تھی, لیکن وقت اتنا کم ہو گیا ہے تو میں اپنی جو وقت ہے وہ چاہوں گا کہ سارے کا سارا میں آپ دونوں کی خدمت میں پیش کر دوں. تو کسب حلال, رزق حلال, اس سے ہم چاہیں گے کہ ہم آغاز کریں. اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ 2 اس کے پہلو ہیں جو میں جتنا ہم نے پڑھا. ایک تو دیکھیے جیسے سود ہے, بالکل جسے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ آج سے سود بند, اور کہا کہ میں اس لیے اپنے چچا عباس کا بھی جو سود ہے وہ معاف کرتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سمجھیے کہ پورا ایک بینک ہے. شاہ صاحب اس وقت اتنا ان کے کاروبار کا سائز تھا. لیکن آپ دیکھیں کیا ویسے ہستیاں تھیں, کیا آقا کی تربیت تھی. وہ بار بار یاد آتا ہے نا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو فیضان نظر جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے کہا آج سے سود معاف, اور میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود جو ہے وہ معاف کرتا ہوں. تو چچا کیا فرماتے ہیں, کہنے لگے سود معاف اور سود کا اصل بھی معاف. کیا ہستیاں ہیں سر. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہے سر ملاوٹ ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, چور بازاری ہے, گڑبڑ ہے, رشوت ہے, مال بنانا ہے. دوسرا یہ حرام ہو گیا سارے کا سارا. ایون اپنے کام میں ڈنڈی مارنا جو ہے. یہ دونوں کو ذرا الگ الگ بیان فرما دیجیے. اچھا بہت بہت شکریہ. کسب حلال میں بنیادی طور پر جو چیز ہے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کمانا, اور حلال کا مطلب حلال ذریعے سے کمانا. اب اگر اس طرح دیکھیں تو بہت ساری چیزیں, جیسے ابھی آپ نے سود کا ذکر کیا, سود جو ہے وہ حلال نہیں ہے. اسی طرح غبن, چوری, ڈاکہ, دھوکہ, دجل, یہ سب ذخیرہ اندوزی, یہ حلال, ملاوٹ, رشوت, یہ بس وہ تو حدیث میں باقاعدہ آیا نا کہ تم نے اگر وہ صحیح فریش گندم کے ساتھ اگر گیلی گندم جو ہے وہ بیچ دی تو تمہارا کوئی تقویٰ جو ہے, تقویٰ صرف ریش مبارک جو ہے وہ بڑھانے کا نام نہیں ہے. تقویٰ تو ہے یہی کہ معاملات میں انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے. کسب حلال کی بنیاد جو ہے وہ صداقت ہے اور امانت ہے. کہ جو آپ نے بیچنا ہے اس کی عیب بتا کے بیچیں, خوبی بتا کے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہمارا جو سسٹم ہے بدقسمتی سے وہ خوبیوں کو چھپا کے مال بیچنا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ بھی کسب حلال میں جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سود کیوں جنم لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح منشیات جو ہیں یہ بھی, یعنی اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں نشہ کا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑی محنت بھی کر رہا ہوں, تو یہ حلال نہیں ہے, کیونکہ اس سے معاشرے میں یعنی فساد پھیلتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح سود جو ہے, جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے
تو اس وقت 4 منڈیاں یہودیوں کی موجود تھیں، یعنی ٹریڈنگ سینٹرز تھے جہاں کاروبار ہوتا تھا. آپ نے اس کاروبار کا حصہ نہیں بنے. آپ نے جہاں حرم نبوی کی بنیاد رکھی وہاں ساتھ ہی منڈی ایک خیمے میں قائم کی، اور حرم اور منڈی یعنی ٹریڈنگ سینٹر دونوں کو حرم کی کیفیت دی کہ جو رزق حلال کماتا ہے اس کا مقام جو ہے وہ صادقین کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہیدین کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے. اور دیکھیں تو ہمارے تمام انبیاء کچھ نہ کچھ کماتے تھے، اور اسی لیے تو دیکھیں نا رزق حلال عین عبادت ہے. اب یہ چونکہ اس قدر ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت اور اس کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس سے غالباً بھول چکے ہیں. اور پھر دوسری جو چیز ہے، یہ چھوٹی سی جو منڈی ٹریڈنگ سینٹر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قائم کیا، اور بڑی ایک اچھی آج کل ایک کتاب آئی ہے 7th سینچری مدینہ اکنامکس. ہمارے دوست ہیں منیر احمد صاحب، انہوں نے بہت پیاری کتاب لکھی اور اس دور کا سارا یعنی معاشی منظر پیش کر دیا ہے، اور سارا اس یعنی ماڈرن اکنامک ٹرمز میں بیان کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہٹ کے سود کیا ہے، لیبر کیا ہے، اس طرح کی چیزیں. اب جب وہ منڈی قائم ہوئی تو یعنی یہودیوں نے آ کے اس کی رات کے وقت تنابیں کاٹ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم یہودیوں کی منڈی میں جائیں گے، انہوں نے کہا کہ آج سے منڈی اوپن لگے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ وچولیے بھی نکال دیے گئے. ٹھیک ہے. اور آج اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو مملکت خداداد شیر میسور کی جو ہے ٹیپو سلطان کی، انہوں نے بھی وچولیے بیچ میں سے نکال دیے تھے. ٹھیک ہے. اور وچولیے نکالنا جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی خیر کا کام کریں، تجارت کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تجارت جو ہے اور مال کمانا جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب مزدور رکھتے ہیں تو اسے اجرت بتائیں، اور جب وہ راضی ہو تو اسے رکھیں. بیگار کی اجازت نہیں ہے، ہمت سے زیادہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، بوجھ لینے کی. پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت جو ہے ڈیلے پیمنٹ جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، فوری پیمنٹ اور مکمل پیمنٹ. اور پھر یہ دیکھیے کہ ایکسپریشن دیکھیے آپ عرفان بھائی ہیں اپنا شاہ جی، کیا ایکسپریشن، اس سے بڑا ادب ہے نہیں دنیا میں کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری جو ہے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں چونکہ اس پہ بھی ذرا آپ شامل کر لیجیے گا چونکہ 1 مئی بھی ہے نا، یوم مزدور بھی. تو آپ یہ ایک بڑی دلچسپ ہے کہ 1 مئی کا اگر ہم تصور دیکھیں تو جس وقت آج کل تو یعنی کہ اشتراکیت جو ہے کمیونزم وہ اپنی ہوا کھو بیٹھا ہے. جی بالکل. مگر سرمایہ داریت کیپٹلزم جاری ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی کیپٹل کلچر نے بہت جنم لیا ہے. اب یہ سرمایہ داری کیوں جنم لیتی ہے؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود منع فرمایا تو اس وقت یہ تھا کہ جو سادہ سیدھا کاروبار تھا اس سے اتنی خوشحالی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم اس پیسے کا کیا کریں. یسألونک ماذا ینفقون، آپ نے فرمایا قل العفو، کہ جو آپ کے پاس فالتو ہے وہ بینکوں میں مت جمع کریں، وہ تجوریوں میں مت جمع کریں، وہ زمینوں میں مت دبائیں، وہ لوگوں میں بانٹ دیں، جو ضرورت سے زیادہ ہے اسے تقسیم. اور اس کا ایک عملی مظاہرہ مملکت خداداد پاکستان کو بھی کہا جاتا ہے، مملکت خداداد میسور کو بھی کہا جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ بینکنگ سسٹم جاری کیا سود فری. وہ سود فری سسٹم یہ تھا کہ جو لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، بینک ان کی مدد کرتا تھا اور بینک اپنا سسٹم چلاتا تھا. جیسے کہ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے SBP اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس بنیاد پہ بنایا تھا کہ ہم مغرب کی سودی اور سرمایہ داری نظام سے نجات حاصل کریں گے. جیسے کہ حضرت علامہ نے کہا تھا کہ پنجہ یہود میں ہے، مغرب کی جان پنجہ یہود میں ہے. اور جب معیشت کسی کی چلی جائے تو آپ کا مذہب بھی آپ کا نہیں رہتا، آپ کی ریاست آپ کی نہیں رہتی، غربت تو کفر تک لے جاتی ہے، غربت اور کفر برابر ہیں. اور پھر یہاں پر ایک بڑی اچھی مثال جیسے کہ آپ نے پہلے گفتگو میں بیان کیا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو بھوکا تھا، سائل تھا. تو سائل مانگنے والے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہے کہ آپ انہیں دھتکاریں مت، انہیں رزق کھلائیں، مگر انفرادی طور پر آپ قارون کا خزانہ لے کے بھی چلیں تو ختم ہو جائے گا. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز فرمائی؟ گداگری ہر حالت میں منع ہے، خواہ وہ انفرادی ہو، خواہ اجتماعی ہو، خواہ ریاستی ہو. اگر آپ گداگر بنا دیں گے تو غیرت ختم ہو جائے گی، حمیت ختم ہو جائے گی، پھر آپ آبرو سے زندہ، سر بلندی سے زندہ رہنا چھوڑ دیں گے، ختم ہو جائے گی. عرفان بھائی جستجو ختم ہو جائے گی کچھ کرنے کی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے نظر دوڑائی، جی کہنے کہ گال ہوں. انہوں نے کہا سوچو کوئی چیز. انہوں نے گھر میں دیکھو، گھر میں دیکھو کوئی چیز پڑی ہو.
تو انہوں نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس. انہوں نے کہا لے آؤ پیالہ. دو چیزیں, ایک کہتے پیالہ اور دو آتی بعض روایت میں مشکیزہ ایک آتا ہے اور بعض روایت میں ایک چادر بھی آتی ہے. تو جب وہ لے آئے تو انہوں نے وہیں کہا کہ بھئی اس پیالے کا کوئی خریدار ہے جس کو ضرورت ہے وہ خرید لے گا. اب فرض کریں وہ پیالہ جو تھا وہ 2 درہم میں خرید لیا. پہلے ایک صحابی نے 1 درہم کہا, پھر فرمایا آقا نے کہ کوئی اور اس سے بڑھ کے, پھر ایک صحابی نے کہا کہ میں 2 درہم میں خریدوں گا, تو 2 درہم اس کو دلوا دیے. اب وہ 2 درہم جو ہیں اس سے کیا ہوا, وہ ایک خوشحالی کا منظر شروع ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ 1 درہم سے روٹی کھاؤ, دوسرے درہم سے کلہاڑی خریدو, سبحان اللہ, اور جنگل جاؤ, لکڑی کاٹو. اور اس میں ایک اور بڑی بیوٹی ہے اس میں عرفان بھائی, آپ کی بات بڑی ہوتی ہے کہ آقا نے کہا کہ تم نا کلہاڑی کا پھل لے کے آؤ, اور پھر پھل لے کے آیا جب تو لکڑی سے اپنے ہاتھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو دستہ مبارک اپنے ہاتھ سے اس کو فکس کر کے اور پھر اسے دیا کہ جاؤ, اور اب پھر فرمایا کہ 15 دن تک اب میرے پاس مت آنا. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, چونکہ یہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں, اس کا اگلا ٹکڑا عموماً ہم مس کر جاتے ہیں کہ 15 دن کے جب بعد وہ آیا تو 12 درہم تک وہ کما چکا تھا, کھا پی کے اس کے پاس 12 درہم تک. تو یہ برکت ہے کسب حلال. جی جی. اور یہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ریاستی سطح پر دیکھنا چاہے تو ہمارا زوال پذیر دور تھا ٹیپو سلطان کا. ان کی ریاست کا منظر دیکھیں جو تقریباً 60 سال کی ہے, 40 سال تقریباً رہی ہے, باپ بیٹے کی سلطنت. اور انہوں نے وہ معیار قائم کیا تھا کہ لیبر اینڈ ویجز اور بر وقت یعنی ادائیگی. اس کا کمال یہ تھا کہ مغربی یورپین لکھتے ہیں کہ اگر ریاست میسور کا مزدور 5 روپے کما رہا تھا تو یورپ میں جو بہت زیادہ لیبر کے پیسے لیے جاتے تھے وہ 1 روپیہ تھا. یہ ریشو تھی. کتنا فرق تھا پھر اجرت میں, کتنا فرق. پھر یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ خادم سید القوم خادمہم, کہ حاکم وقت اور مزدور اس کی تنخواہ کی ریشو زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے, وہ 4-5 کی ریشو ہونی چاہیے میکسیمم جو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے, سبحان اللہ, بیان فرمائیے, تو وہ انٹرنیشنل ٹریڈر تھے, ان کا تو اپنا کاروبار تھا. جب خلیفہ کا منصب لیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب اپنی دکان بند کر دیں, کاروبار بند. اور دوسری بات, جملہ بڑا اچھا کہا, انہوں نے کہا اگر آپ خلیفہ کاروبار کرے گا تو خلیفہ کا مال بکے گا, باقی تو بھوکے مر جائیں گے. وہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا, آپ دیکھیے نا, اور کچھ نہیں تو خوش کرنے کو لوگ خرید لیں گے. اب دوسری بات جو کی کہ آپ کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے, تو وہ ایک مزدور اگر 1400 درہم کما رہا تھا سالانہ تو ان کے 6000 مقرر کی گئی. حضرت عمر فاروق انہوں نے وہ بھی 5000 کر دی گئی. اور حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ وفات سے پہلے وصیت کی کہ جو میں نے بیت المال سے تنخواہ لی ہے, مزدوری لی ہے, وہ میرا مال فلاں فلاں بیچ کے لوٹا دیا جائے. یہ وہ کسب حلال ہے. کتنی باریکیاں ہیں, یعنی کہ یہ بڑی ہستیاں تھیں. جیسے میں نے ابھی حضرت عباس کا آپ کے ساتھ شیئر کیا, اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ جو تنخواہ مقرر کی وہ مدینے کے مزدور جتنے کی, تو سیدنا عمر نے کہا کہ اس میں گزارا کیسے آپ کا ہوگا. تو آپ نے یہ نہیں کہا میں اپنی تنخواہ بڑھا دوں گا, آپ نے کہا میں مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا. نہیں ہوگا تو پھر اس کی بڑھاؤ, پہلے اس کی بڑھے گی, بعد میں خلیفہ وقت کی بڑھے گی. اب میں یہاں پر وہی قل العفو کا جہاں تک تعلق ہے, جب انہوں نے آ کے سوال کیا کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم کیا کریں, انہوں نے پیسے سے پیسہ نہیں بنایا, اللہ اکبر, انہوں نے سود کا کام نہیں کیا, وہ خرچ کر دیا یتیموں پہ, مسکینوں پہ, اور کاروبار جو کمزور تھے ان کو کاروبار کرایا, جس کی مثال ٹیپو سلطان کی بینک کی اور ہماری ایس بی پی کا یہ کام تھا. ریگولیٹری اتھارٹی تھی اور بزنس چلانا تھا, بیت المال کا کردار تھا اسٹیٹ بینک کا پاکستان کا. اور یہ دنیا میں واحد پاکستان ملک ہے جس کا اپنا اسٹیٹ بینک ہے, باقی امریکہ, یورپ, یہ رشیا کسی کا اسٹیٹ بینک نہیں ہے. یہ وہ روایت ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کے لیے کی تھی, وہ جاری ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ہم نے اس کو بدل دیا ہے, مگر جی آپ کی بات کریں. جی بدل دیا, آپ مکمل کر لیجئے, پھر مجھے بریک پہ جانا. اچھا. پھر دوسرا یہ ہے کہ سرپلس منی ہوگی تو سود کا کام ہوگا. اس پہ اگر ہم واپس آ کر بات کر لیں, اور پھر میں آپ سے 2 سوال ابھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اتنا ایکسپریشن, اتنی زیادہ یعنی کہ اس سے ناپسندیدگی ہے کہ سود اللہ سے جنگ ہے. اور 1 درہم کا بھی اگر سود زندگی میں آتا ہے تو چونکہ شرعی مسئلہ ہے اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں, تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ. اتنی اس کی نفرت ہے, اس کے باوجود ہم اس علت میں کیوں مبتلا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. اور پھر محنت پر ہم شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے. ہمیں جانا ہے بگٹی صاحب کی طرف. ذرا جناب بگٹی صاحب. بگٹی صاحب, آپ نے ہمیں اپنا بنا لیا ایک ہی منٹ میں. جی آپ نے دل دیا کہ نہیں دیا؟ ہم نے بگٹی صاحب کو دل دے دیا, آج بلوچستانیوں کو دے دیا دل.
بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا اقبال بلند کرے، تاجدار حرم. جی. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عرفان صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب، اور دوسرا موضوع جو ہے وہ ہمارے پاس ہے قصب حلال اور رزق حلال کے ساتھ محنت کا. اور محنت کی سگنیفیکنس اسلام میں اس حد تک ہے کہ آخری وقت تک انسان کو عضو معطل نہیں ہونا ہے. آقا نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں یہ علم ہو کہ صبح تمہاری وفات ہو جائے گی تو بھی وہ کھجور کا پودا جو تم لگا رہے ہو وہ ضرور لگاؤ. آپ کے علم میں ہوگا کہ کھجور جو ہے وہ ان درختوں میں سے ہے، ان پھلوں میں سے ہے، درخت جو ہے وہ دیر سے جو پھل دیتے ہیں، لیکن آخری وقت تک بھی آپ کو سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی محنت کے ذریعے. اور اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. محنت نہیں کرتے ہیں ہم اور باتیں کرتے ہیں ہم نشاط ثانیہ کی اور اپنے بزرگوں کی، اپنے آبا کی. یہ میں تو ڈائریکٹ، چونکہ وقت کم ہو گیا تو محنت کی تفصیل وغیرہ میں نہیں جا رہا. یہ بتائیے کہ کیوں ہم نے محنت ترک کر دی ہے؟ شاہ صاحب، اس میں اگین ہمیں دیکھنا، کولیکٹیو نہیں ہم کہہ سکتے. آپ کو بڑے بڑے محنتی لوگ بھی ملیں گے، آپ کو کام چور لوگ بھی ملیں گے، لیکن محنت کرنے والے کی ایک پوری سائیکالوجی ہے، اس کا ایک منطق ہے. آپ کبھی کسی بھی محنتی انسان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، اسے جانیے، تو اس کا ایک فلسفہ، اس کو جب پرکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا. وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اس کا لائف سٹائل ہیلدی ہے، اس کے عزائم اور ٹارگٹس بڑے کلیئر ہیں، اور اس کی زندگی میں آنے والے وقت کے بارے میں کوئی ایک پکچر، ایک ویژن، ایک لانگ ٹرم گول لازمی اس کے پاس موجود ہے. کہاں پہنچنا چاہتا ہے وہ. جو اس کے دوسری طرف ایک کاہل ہے، کاہل کی زندگی میں کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہوتا، کوئی ویژن نہیں ہوتا. آپ ریٹ ریس
کا ورڈ آپ انگریزی کے پروفیسر ہیں, آپ جانتے ہیں, ریٹ ایک پوری کی پوری ایک فلسفی رکھتا ہے. آپ کبھی کسی کمرے میں چوہا نکل آئے, اس کو آپ ماریے, روکیے, اچھا وہ بھاگے گا لیکن اس کی سمت کوئی نہیں ہوگی, اور وہ سمت بالخصوص کسی مقصد کے لیے نہیں ہوگی. یعنی اس کا بھاگنا دیکھیں گے تو شاید ایسا کوئی دنیا کی مخلوق نہیں بھاگ سکتی, لیکن منزل دیکھیں گے آپ تو کسی منزل کو نہیں پاتا, کیونکہ وہ منزل اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی سوچ آنے والے وقت کے بارے میں نہیں ہوتی. اچھا اسی طرح بعض اوقات کسی کو یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار ایدا تے دماغ چوہے ورگ ہے, یہ پنجابی میں عام طور پہ لوگ ہے تو بڑا سخت تھا نا, لیکن یہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے آنے والے وقت کو دیکھے بغیر کوشش کرتا ہے. اچھا آئندہ وقت کو سامنے رکھنا, کسی مقصد خواب کو بنانا اور کوشش کرنا, یہ محنت کی طرف لے جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سست ہوتے ہیں دراصل ان کے عزائم یا مقاصد اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ہمت پھر پیدا نہیں کر پاتے. موٹیویشن جو جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کے اندر آپ کے خوابوں کی وجہ سے آتا ہے. کسی کی دی ہوئی تحریک وقتی ہو سکتی ہے. اگر آپ انٹرنل موٹیویٹڈ رہنا چاہتے ہیں اور انگیج رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مقاصد کے ساتھ, تو پھر بڑا سوچئے اور بڑے مقاصد بنائیے. شاہ جی یہ بات آپ نے کی ایمبیشس ہونے کی, ایمبیشن ہونے چاہیے زندگی میں. اچھا اب ہم ایک تو رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور دوسرے آپ بھی بابوں کے عاشق ہیں, ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں, وہ لے جاتے ہیں ہمیں درویشی کی طرف. تو درویشی اور فقیری جس میں پیسے کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے, جس میں ایک زہد ہے, آپ سونے کا پہاڑ بھی درویش کے سامنے رکھ دیں وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا, تو کیا یہ کاہلی کی طرف لے کر جاتی ہے, تساہل پسندی کی طرف لے کے جاتی ہے, بے عملیت کی طرف لے کر جاتی ہے, یا درویشی رکھتے ہوئے بھی آپ نے محنت اختیار کرنی ہے؟ یہ اس بیلنس کو کیسے قائم کریں گے؟ شاہ صاحب میرا خیال ہے دنیا کا کوئی بھی بابا درویش اگر وہ بندے کو سست بنا دے, کامچور بنا دے, وہ ظالم ہے. پھر وہ کوئی استاد مربی نہیں ہو سکتا. اس کائنات میں بہترین ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ سے زیادہ فنکشننگ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے پرفارم کر کے دکھایا کہ ایسے کرنا ہے. اور محنت دراصل میں کہتا ہوں مومن کی تو پہچان محنت ہے, ایک عاشق رسول کی بھی پہچان محنت ہونی چاہیے. تو محنت تو کر کے دکھا دی. اور تمام دنیا کے بڑے نام, آپ کسی کا نام لے لیجئے, میں ایک کوٹیشن دیکھ رہا, مجھے یہ ہے تو فرانسس بیکن کی بڑی شاندار, اس نے کہا میں نے دنیا کے بڑے انسانوں کو افلاس اور غربت میں سے نکلتے دیکھا, محنت کرتے دیکھا, کہ جھگیوں سے نکلیں اس کے بعد وہ عرش کے تارے بنے. تو بغیر محنت کے تو کبھی بھی کوئی نامی نہیں ہوا. اچھا ہوتا کیا سر کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ہر وہ بندہ جو سست ہے نا وہ قسمت کا زیادہ بلیور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں قسمت پہ یقین رکھنا چاہیے, لیکن ایک محنت کی اور انفلوئنس کی ڈومین ہے جس میں آپ رہ کے کام کر سکتے ہیں. جب آپ سب قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ریشو کیا ہوگی شاہ جی, ریشو کیا ہوگی قسمت کی, محنت کی اور کام مختلف ہے. اچھا چلیں جنرلی اگر آپ کو بیان فرمانا چاہیں. سر میں کہتا ہوں بعض اوقات اتنا کرم ہوتا ہے کوشش کوئی نہیں ہوتی, آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا اور پھل آپ کی جھولی میں گر جاتا ہے. ساڑھے ورگے جڑے نے میں تو کہتا ہوں بلیس انکلوڈنگ اسی میں الحمدللہ کا جو مطلب مجھے سب سے اچھا لگا نا وہ یہ ہے کہ کریڈٹ نہیں لینا, اس کو کریڈٹ دیں. یعنی مکمل کریڈٹ آپ اس کو دیں کہ میرا کیا کمال ہے. اور اگر واقعی آپ کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں, تو پھر یہ کرم قائم ہو جاتا ہے, یہ کرم ہمیشہ رہتا ہے. لیکن آپ نے محنت کی ہوتی ہے. اچھا محنت آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایکچولی کہ میں نے محنت کی مگر یہ میری محنت کے نتیجے میں نہیں ملا ہے, ملا اس کی وجہ سے. یہ دیکھیں نا بندہ بڑا لاجیکل ہو کے بھی آج سوچے کہ ہماری محنت کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. بے شک کوئی حیثیت نہیں. بالکل درست. قابلیت کی کیا اہمیت ہے, ہنر کی, ڈگریوں کی, علم کی کیا اہمیت ہے. اتنے لا معلوم میں سے تھوڑا سا معلوم بھی ہو گیا تو اس پہ آپ کیا اترائیں گے. تو یہ اس کا فضل اور کرم ہی ہوتا ہے. لیکن کہیں پر آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے, باقی رب کرم اور فضل کر دیتا ہے. یہ کمبینیشن زندگی میں, اگر آپ ایک فلسفہ ہے اس کو لنکنگ ڈاٹ تھیوری کہتے ہیں, اگر آپ مڑ کے اپنی زندگی کے واقعات کو ڈھونڈیں, تلاش کریں, تو آپ کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا کہ فضل اور کرم سے ہی کام ہوتے ہیں. یہ بچپن میں نا شاہ صاحب, ہم دیسی لوگ ہیں, آپ سرگودے سے, میں گجرات سے, ہمارے گھروں میں بھڑولے اوپر رکھے جاتے. بھڑولا اس برتن کو بڑے جس میں گندم ڈالی جاتی تھی, تو بڑے بوڑھے جب گندم آتی تھی تو وہ اٹھا کے بوریاں لے کے جاتے تھے. ہم جیسے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے تھوڑا سا ساتھ دو, ہم ساتھ دیتے تھے, اور اوپر جا کے اس بھڑولے میں ڈالنے کے بعد شاباشی ملتی تھی, کمال کیا تم نے. ہمیں لگتا ہے ہم نے کیا ہوتا تھا. یہی معاملہ زندگی کا ہے کہ لگتا ہے ایسے ہم کر رہے ہیں, کر مالک ہی رہا ہوتا ہے. اس کا فضل و کرم ہوتا ہے تو پھر کمال ہو رہا. سبحان اللہ. حضرت
یہ فرمائیے جو سود کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہو رہی تھی، ایک تو میں نے کہا کہ اللہ سے جنگ، اور اس کو بنیادی طور پر جو اتنی سختی ہاں جی، جو قوم، جو فرد یا جو معاشرہ سود کا لین دین کرے گا وہ برکت سے محروم رہے گا. ٹھیک ہے. اور برکت ہی سے نہیں کہ اللہ کے باغیوں میں شامل ہے، کہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے. اب اگر ہم اس دور میں اپنے معاشرے کو دیکھیں، بلکہ پاکستانی معاشرے ہی کو نہیں پوری دنیا کے معاشرے کو دیکھیں، تو ہمارا سسٹم، ساری معیشت جو ہے وہ سود پہ چل رہی ہے. اور سود کا کاروبار اگر جو ہم دیکھیں تو اس کے وہ 4 خانے بنتے ہیں. اگر آپ ایک کراس بنائیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یعنی گراف بنتا ہے، تو اس میں 4 لفظ استعمال کرتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ اوپر ہے ای، ایمپلائڈ کلاس، لوگ بیچارے محنت کرتے ہیں اور روٹی پوری کرتے ہیں. پھر نیچے آ جاتا ہے ایس، سیلف ایمپلائڈ کلاس، جو چھوٹا موٹا بزنس کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. لیفٹ سائڈ پر آ جاتا ہے بی، بزنس، کہ لوگ پیسہ پھینکتے ہیں اور کام کرتے ہیں. پھر اس سے ایک بڑی اعلیٰ قسم کی سودی نسل آ جاتی ہے انویسٹر، سرپلس منی، ماذا ينفقون كل لف. وہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے ہیں، سانو سال دے بعد اے رزلٹ چاہیے. اس طرح پوری دنیا کو چلایا جا رہا ہے. پاکستان میں ایک چھوٹی سی اور کسب حلال کی برکت اور سود کی جو صورتحال ہے. ضرور. میرے ایک شاگرد، میں پنجاب یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی کی کلاسز پڑھا رہا تھا، تو ایک فاضل مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے. اس شاگرد نے مجھے کہانی سنائی کہ ہماری یونیورسٹی کے استاد بڑے نامور استاد، بڑے قابل استاد تھے، اور بڑی اہم ذمہ داریاں بھی تھیں، انتظامی بھی ان کے پاس، اور ڈھیر ساری ان کی تنخواہ بھی تھی، اور وہ تاجر بھی تھے. تو وہ کہتے کہ بھئی میری تنخواہ بہت زیادہ ہے، مگر ہفتہ نہیں گزرتا جیب خالی ہو جاتی ہے. اس کے برعکس میں تھوڑے تجارت میں کما لیتا ہوں، وہ پورا جیب میری بھری رہتی ہے، سب مہینہ بھی اچھا گزرتا ہے. اور پھر خود ہی اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ شاید وجہ یہ ہے کہ جب میری تنخواہ کا کاغذ بنتا ہے تو وہ پی این لے کے چلتا ہے، جس کی تنخواہ جو ہوگی وہ 100 ریال ہوگی یا 500 ریال ہوگی سر ماہانہ، میری 5 لاکھ ہے. تو وہ سب کی دعائیں منفی ساتھ چلتے اس کو بہت ڈسپیرٹی ہے. تو اب ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈسپیرٹی ختم. میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے، مجھے کیا لینے دیں، چونکہ آن ایئر یہ کبھی کہی نہیں گئی. میں اپنے شعبے میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے حقیقتاً یہی تکلیف ہوتی تھی جو آپ کہہ رہے تھے. ہمارے ہاں اینکر جو ہے وہ لیتا ہے 10 روپے، اور ہمارا جو پروڈیوسر ہے، جو ہمارا جو نیچے کام کرنے والے بیچارے 1 روپے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنی ڈسپیرٹی ہے. اب یہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیبر کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، جس کا آپ کے پاس مال ہے، مزدور لیا کہ وہاں پہنچایا جائے، تو مزدور کا کام ہے کہ وہ امانت داری سے وہ کام کرے. مگر مزدور کا حق ہے کہ وہ اس منافع کا حصہ بنے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا اپنے پاس رکھ لیا اور پھر دولت کی دولتی معاشرے میں چھوڑ دی. آپ کا مزدور لیبر کی اتنی اہمیت ہے، اس کا وہ حق دیا جائے، اس کو منافع کا بھی حصہ دیا جائے. دوسری بات کہ کہیں بھی امپلائی اگر کوئی آپ رکھتے ہیں تو اس کا رزق، اس کی تنخواہ، اس کی سیلری پیکیج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تمام اچھا کھائے، ضروریات اچھا پہنے، اس کا گھر بنا سکے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم دے سکے، ہیلتھ کام اور دیگر بنیادی حقوق کا بندوبست کر سکے. اب یہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ لیبر کو عظمت دیتے ہیں، وہی فلسفہ ہے نا کہ مزدور کی اتنی تنخواہ ہو جس میں خلیفہ بھی گزارا کرتا ہو. جی بالکل. یعنی کہ آپ مزدور کی تنخواہ اتنی ہو، دوسرے لفظوں میں جس میں اس وقت خلیفہ تو ہم نہیں ہیں، مطلب پرائم منسٹر ہیں، لیکن جو چیف ایگزیکٹو ہے، اس کا مطلب ہے کہ مزدور کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے اس فلسفے کے مطابق پاکستان میں جتنی عمران خان صاحب سے. اب یہیں آپ دیکھیے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، بڑے وکیل بھی تھے، اور اپنے دور میں برٹش امپائر میں ان سے زیادہ تنخواہ لینے والا کوئی وکیل نہیں تھا. خود برٹشر نہیں تھے، مگر اس کے ساتھ وہ کاروبار بھی کرتے تھے. یہ ہمارا لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ بھی جناح ہاؤس ہے. اب یہ دیکھیے کہ جب وہ گورنر کی بات کر رہے تھے، میرے پاس ادھر کچھ مجھے ہدایت دے رہے تھے، جناح ہاؤس کہلاتا ہے. جی. اب یہ دیکھیے کہ جب قائد اعظم علیہ الرحمہ گورنر جنرل بنے ہیں تو ان کی تنخواہ کتنی تھی؟ جی قلیل ہو گئی بہت. اور انہوں نے ریاست کو کے مال کو امانت سمجھتے ہوئے جب ان کے پاس یعنی میٹنگ ہو رہی ہے تو جو برٹش ٹریڈیشن تھی کہ جنہیں کھانا بھی دیا جائے، انہیں کافی بھی دی جائے، انہیں چائے بھی پلائی جائے،
تو جب قائد اعظم سے کہا گیا کہ جی یہ سرو کرنا ہے تو انہوں نے کہا یہ سب بھوکے آئے ہیں گھر سے. جی 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 جی. ارے آخری وقت میں وہ جو لسٹ آئی کہ جی اب آپ کو بہتر کچھ کھانے کی ضرورت ہے, خوراک بہتر کرنی ہے, تو ایک طویل لسٹ لائی کی گیا تو آپ نے بیشتر چیزیں کاٹ دیں اور ایک دو جو خوراک کے لیے ضروری تھی انہوں نے کہا بس یہ رکھو میرے تاکہ ڈبل روٹی جو وہ تو ذاتی خرچے سے آتی تھی اس کو بھی محدود رکھا. جی 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 کہ جب میں نے کھانا اتنا ہے اور ڈبل روٹی میرے ملازم بھی نہیں کھا سکتے وہ تو یعنی حضرت قائد اعظم کا سٹائل یہ تھا کہ ان کے گھر میں جتنے ملازم تھے کھاتے وہ اچھے تھے. قائد اعظم کی تو خوراک ہی تھوڑی تھی. بالکل ایسے. مگر یہ حوصلہ اسی وقت آتا ہے جب محنت میں عظمت آتی ہے اور بردباری آتی ہے اور برداشت آتی ہے. مگر سود کا کام بند ہونا چاہیے اور اس کی مثال اگر دیکھنا ہو تو وہ شیر میسور کی سلطنت خداداد ہے اور قائد اعظم نے پاکستان کو بھی سلطنت خداداد کہا ہے. تو بالکل ٹھیک. شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ بہت نوجوان جو ہیں وہ ملتے ہیں, آپ سے بھی ملتے ہوں گے, شاید آپ چونکہ استاد ہیں آپ سے اور زیادہ ملتے ہوں گے, ہمیں بھی مشاعروں میں ادھر اور کہ جی لوگ اگے نہیں آن دیں وہ جناب بڑی لتا کھچ لیندے نے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اچھا آپ کا گلا ہے, آپ رکشے والے بھی ہیں, اور اب تو بالکل ہی میرے خیال میں شاہ جی اب تو کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ کو 100%. یعنی کہ آپ اچھا شعر کہتے ہیں, آپ اچھا بولتے ہیں, آپ اچھا گاتے ہیں, آپ اچھے نعت خواں ہیں, آپ اچھے حمد پڑھ لیتے ہیں, آپ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ اس وقت آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. اور دوسرے شعبوں میں بھی یہی ہوگا, آپ اچھا کوئی چیز ڈیزائن کر لیتے ہیں کرتا. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود یہ بچے کیوں یہ سوال کرتے ہیں؟ تو حقیقی محنت سے دور ہیں کیا وہ حقیقی محنت سے؟ اچھا سر اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک ایسا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں غلط العام ہو چکا ہے, یہ بات اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ شاید رستے بڑے روکے جاتے ہیں. یہ اتنا زیادہ کانوں میں پڑ چکی ہوتی ہے بات کہ ہم پھر محنت پہ یقین اور آنے والے ایک اچھے وقت پہ یقین نہیں رکھتے, ایک وجہ. دوسرا سر ایسے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے وہ بڑا ڈسکریج کرتا ہے, وہ یہ نہیں بتاتا اس کا فالٹ کیا ہے, وہ اپنی کمی کوتاہی کو نہیں بتاتا, وہ گلا شکوہ شکایت الزام بڑا آسان کام ہے. اب بیٹھے کسی کو بھی کہہ دیجئے, نظام کو غلط کہہ دیجئے, سسٹم کو غلط کہہ دیجئے, لیکن اپنی غلطی نہیں بتائی جاتی. تیسری بات یہ کہ ریئلٹی کیا ہے, ہم سب کو اس وقت ماننا چاہیے. شاہ صاحب میں آج سے 15 سال پہلے ایک اخبار میں چھپوانے کے لیے چکر لگاتا تھا, کتنے چکر لگاتا تھا پھر چھپا. اس وقت آپ کا ایک بلاگ ایک مضمون اگر سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اور اس میں جان ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اب تو بالکل آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں, آپ کے کانٹینٹ میں جان ہے. میں تو اپنے کلاس روم کو کلاس روم ہی نہیں کہتا, وہ اسٹوڈیو بن چکا ہے. میری کہی ہوئی بات, کلاس روم میں کہی ہوئی بات, وہ ملینز میں بعض اوقات لوگ سن لیتے ہیں. یہ الیکٹرانک میڈیا, اس پہ سر کبھی پی ٹی وی ہوتا تھا, آپ بہت مشکل تھا وہاں. آج 100 سے زیادہ چینلز ہیں آپ کے. اور آج دیکھیے آج ہمیں جو کلام وہ انسٹرومنٹ پہ صاحب ہمیں مفتی صاحب جو سنا رہے تھے, کہاں ہوں گے, کیسے ہوں گے, کس طرح انفارمیشن ملی ہوگی اور کس طرح چینل نے انہیں ڈھونڈا ہوگا. اور ابھی یہ فیصلہ ہو جائے گا, یعنی کہ ابھی آن ایئر گیا ہے تو یہ فیصلہ ہو جائے گا لوگوں کو کہ پسند آیا یا نہیں آیا, جو بھی لوگوں کی رائے. میرا خیال ہے کہ یہ دراصل لوگ اپنی کمی کوتاہی کو الزام کی شکل دے دیتے ہیں, حقائق یہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چونکہ آپ ایک چیز دیکھیے شاہ صاحب, اچھا جوتا بنانے والا وہ اب کھیڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے, پشاور میں بھی کسی جگہ تو لوگ پتہ لگتا ہے کہ جی وہ شاہ رخ خان نے بھی ادھر سے اس کو آرڈر دے دیا. بالکل صحیح بات. اچھی جلیبی والا پتہ لگتا ہے جی سرگودیج بھی اگر ہے تو ساڑھے پورے شہر میں پتہ سے کراچی کی فلائٹس میں خلیفے کی خطائیوں کے شاپر لوگوں نے اٹھائے ہوتے ہیں, تو اگر وہ نہ اس قابل ہو تو لاہور سے کراچی پورا لاہور چھوڑ کے آپ کیوں اس کے پاس جائیں گے؟ تو میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محنت جو ہے وہ بڑی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں خلیفہ خطائی کے حوالے سے ان کو ڈبے پر لکھا ہوا ہے, نسلیں بیت گئیں وہاں, کہ تجارت سچائی رزق کو بڑھاتی ہے اور جھوٹ سے بچیں. اور دوسرا یہ ہے کہ محنت کبھی رائے گاں یا ضائع نہیں جاتی, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہی جو سوال جو کر رہے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے؟ میں لینا چاہوں گا کہ کیا محنت ضائع بھی چلی جاتی ہے کبھی کبھی, لیکن آپ مکمل کر لیں. ان اللہ لا یضیع اجر العاملین, اور ایک جگہ دوسری جگہ بار بار جو آیا اجر المحسنین. اب یہاں یہ دیکھیے کہ احسان جو ہے وہ اللہ پر احسان ہے. اگر آپ نے کوئی بھلائی کی ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کی ہے, اللہ اس کی جزا دیتا ہے. اب اس کے برعکس عاملین ہیں, اب وہ عاملین جو اللہ کو نہیں مانتے, اب اس وقت دنیا میں سودی کاروبار کرنے والے دن رات محنت کر رہے ہیں. ہم لوگ سو رہے ہیں, محنت سے آری ہوئے ہیں, مگر وہ 7 سمندر بیٹھ کے بھی انہیں پتہ ہے کہ ہم نے IMF کے ذریعے کیسے مینیج کرنا ہے, ہم نے بینکنگ سیکٹر کے ذریعے کیسے مینیج کرنا ہے, ہم نے ایڈ دے کے کیسے مینیج کرنے ہیں چیزوں کو, اور اس میں لپیٹ رکھا ہے. جبکہ ریاست کا کام جو ہے
وہ اپنے عوام کے لیے فادرلی رول ہوتا ہے، ان کو ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا کسی کو اپنی ہوتا حد ہے، سے باہر نہیں نکلنے دیتے، نہ منافع کو حد سے باہر نکلنے دے سکتے ہیں۔ اب جب آپ سود کا مال کھا رہے ہیں، یہ جو مسابقتی کمیشن ہوتا ہے، یہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو لوٹنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے۔ اب میں یہی چھوٹی سی ایک بات، ٹیپو سلطان نے اس معاملے میں یہ کیا تھا، ٹیپو دے بڑے عاشق ہو تسی، من اندازہ ہو گیا، یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیل ریاست تھی، وہ ایک مثالی ریاست کا مثالی حکمران تھا، اور حضرت علامہ نے تو بڑی دلچسپ بات کی، اس کی یونٹی آف ایکشن جو تھی نا، بات وہ کیا کہتے ہیں کہ حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میاں نئے حق و باطل نہ کر قبول۔ آپ جب اللہ سے یاری لگا رہے ہیں، القاسب و حبیب اللہ، جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محنت کرنے والا اللہ کا یار ہے، اللہ کا دوست ہے، تو اللہ کا دوست تو نہیں ڈولتے۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے شاہ جی، اب جبر قدر کا بھی ایک فلسفہ ہے اپنی جگہ، بعض اوقات جبر حاوی ہو جاتا ہے اور اپنا قدر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، آپ جو مرضی کریں جبر بھی حاوی ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کو بیچارہ ایک ٹانگ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کر دیا، ایک بینائی نہیں دی، یہ بھی تو سب ہے نا۔ تو محنت کیا ضائع بھی ہوتی ہے اور کتنے % ضائع ہوتی ہے، اگر یہ ہم ہیں تو ریشو کیا بنتی ہے اس کی؟ اچھا شاہ صاحب، ہم محنت کر کے ایک امید لگاتے ہیں ایسا ہوگا، جب ویسا نہیں ہوتا تو ہمیں لگتا ہے محنت ضائع ہو گئی ہے، حالانکہ محنت ضائع نہیں ہوئی ہوتی، محنت کہیں کسی اور شکل میں ہمیں ریوارڈ ملنا ہوتا ہے۔ بڑی صحیح عمدہ بات کیا۔ دوسری بات شاہ صاحب، زندگی میں ابھی تک میرا جتنا مطالعہ ہے، آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں، بڑا کچھ پڑھا ہے، میں نے دیکھا شاہ صاحب بدترین حالات میں بھی حالات فیصلہ نہیں کرتے، آپ کا رسپانس فیصلہ کرتا ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا۔ واہ واہ، یعنی کہ حالات پہ رد عمل اور یہ اختیار کہ اب آپ نے کیا ریئیکشن کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس قدرت ہمیشہ یہ رکھتی ہے۔ آپ گلہ کریں، شکوہ کریں، شکایت کریں یا شکر کریں، یہ اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے۔ سو آپ کی وہ محنتیں جو آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نتیجہ نہیں دیتی، وہ بھی کوئی سبق دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ سبق آنے والے وقت میں آپ کے 21 سال، وہ محمد علی قلعے کا کہتے تھے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے مکہ 21 سال میں بنایا، 21 سال کی جو محنت ہے اس میں کتنی کامیابی ہے، کتنی ناکامی ہے، اس کے بعد ایک قابل مکہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ بالکل، آپ کی بات بڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو بین جانسن وغیرہ جو کہ ہمارے دور کے تھے اس لیے ہمیں وہی یاد ہیں، اب آج کل تو پتہ نہیں، 1 منٹ دوڑنا ہوتا ہے اس نے، 1 منٹ میں فاسٹسٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کا تیز ترین آدمی کون ہے، اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ 5 سال اولمپک میں آنے سے پہلے وہ صبح شام 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے دوڑتا ہے، تب جا کے 1 منٹ کو اس کو وہ پرفارم کرنا ہے، اور بعض اوقات وہ گر بھی جاتا ہے پرفارمنس کے دوران، یہ بھی تو ایک ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دوڑے بغیر وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج جو ماڈرن سر قسمت کی ڈیفینیشن پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابوں میں لکھی بڑی ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تیاری کا نام ہے، کس تیاری کا؟ وہ تیاری جو موقع کو پہچان سکے۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ نے تیاری کی ہے، اپرچونٹی تیاری کے بعد اگر آپ تیار ہی نہیں تھے ٹھیک ہے، ٹھیک تو پھر آپ گمنام ہو گئے، بالکل، لیکن آپ تیار تھے تو موقع آپ نے پکڑا اور کلک کر گئے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیے اپنا شاہ صاحب، آپ کی بات اگین بڑی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کتنے بار میں کھلاڑی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے شعبے میں پتہ لگتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہارون صاحب کام کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ادارے میں نظامی صاحب ہیں، کسی وجہ سے نظامی صاحب نہیں آئے 2 دن، پتہ لگا کہ انہوں نے مجید کو موقع دے دیا۔ اب اگر مجید میں ٹیلنٹ ہے تو وہ 2 دن میں ہی یہ بتا دے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں، اور بہت سارے لوگوں کو ایسا موقع ملتا ہے، کچھ اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اتنے تیار ہوتے ہیں کہ 2 دن میں ان کو موقع مل جاتا ہے، سو آئندہ وہ موقع انہیں ملتا چلا جاتا ہے۔ صاحب ہماری اپنی زندگیوں میں ہم کہیں جگہ بار میں کھلاڑی نہیں تھے، جی جی صاحب بیٹھے ہیں، جی 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 بالکل ایسے، ہم سب کہیں بالکل ذاتی طور پہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے میرے ایک استاد نے جو کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے تھے، انہوں نے ایک دن مجھے بھیج دیا، وہ نہیں جا سکتے تھے۔ جب میں کلاس میں گیا شاہ صاحب، میرے سامنے ڈپٹی کمشنرز بیٹھے ہوئے تھے، میں گھبرایا، لیکن جب میں باہر نکلا تو میں کچھ اور تھا، کیونکہ آنے والا اور جانے والے کے اعتماد میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور اس کی دن کے بعد اللہ نے لیکن وہ جو موقع آپ کو دیا اس سے پہلے تیاری مکمل تھی، کیونکہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا، لیکن یہ آپ نے بایوگرافیز، لیکچر، ٹریننگ سیشن سارے وہ کیے ہوئے تھے، پہلا موقع ملا آپ نے پرفارم کر لیا، بغیر اس کے تو پاسبل نہیں۔ اچھا حضرت، چونکہ مجھے پروگرام اب اختتام کی طرف بڑھا، آپ فرمائیے جو آپ نہیں آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیجئے۔ نہیں آپ بس، میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، بس یہی ہے کہ اختتامیہ کلمات۔ ہاں جی، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، محنتی آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فاسٹسٹ 1 مومنٹ کے لیے وہ 50-100 مومنٹ وہاں پہ محنت کرتا ہے، اور اسی طرح دیکھیے کہ ہم نے پاکستان جب بنایا تھا
اس کے لیے محنت کی تھی، اور محنت جو تھی وہ امت کے تصور سے تھی، اس میں سود کے کام کے لیے نہیں تھی، اس میں فیوڈلزم نہیں تھا، اس میں یہ دیگر چیزیں نہیں تھیں جو آسان رزق کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں۔ آسان رزق اس وقت اچھا لگتا ہے جیسے کہ قرآن میں بڑا واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھا ہے کہ آپ جب کوئی یعنی اپنے دنیا میں سے نصیب آخرت کے لیے لے کر جائیں، آپ جو کما رہے ہیں آپ دے کر جائیں قوم کو، امت کو، تاکہ آپ آخرت اپنی سنبھالیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ شاہ جی۔ اور میری گزارش یہ ہے نوجوانوں سے کہ آسانی کوئی چیز نہیں ہے، محنت ہی اصل چیز ہے، اور محنت کے لیے پسینہ جو ہے وہ بہانا پڑتا ہے، جب پسینہ بہتا ہے، وہ پسینہ گرتا ہے، تو آپ سمجھیے برکت اور رحمت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ بگڑی دنیا سنوار دے مولا، بگڑی دنیا سنوار دے مولا، پھر سے رحمت اتار دے مولا، پھر سے رحمت، یہ خزائن تو جان لیتی ہے، یہ وبائیں تو جان لیتی ہیں، وہی پہلی بہار دے مولا، وہی پہلی بہار دے مولا، بگڑی دنیا سنوار دے مولا۔ اور سنسنی پھیل سی گئی ہے یہاں، زندگی رو رہی ہے یہاں، چین دے دے قرار دے مولا، بگڑی دنیا پوری عاجز کی التجا کر دے، صدقہ محبوب کا رہا کر دے، توڑ غم کا اثار دے مولا، پھر سے رحمت اتار دے مولا، بگڑی دنیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور ہم بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف قصیدہ غوثیہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وأنتم رجالي. وهم واشربوا وأنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وشاب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلاة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. مريدي وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. توبوا لي في السماء والأرض دكت وشاؤوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي حجازي وجد به نلت الموالي. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار
يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار يا رب العالمين اللهم عافي في بدني اللهم عافي في سمعي اللهم عافي في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما من كل داء وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.